جی بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. ایک سوشل میڈیا پہ سے ملا جلا انہوں نے بات کی اکانومی کی، تو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن کہتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید درستی کہتی ہے کہ اکانومی آپ نے آ کر اس کی تباہی کر دی ہے، تباہ حال ہو گئی ہے اکانومی. اس پہ ذرا وضاحت فرمائیے گا کہ آج اکانومی کی کیا اوور آل سچویشن ہے. جی چلے انہوں نے بھی ٹیکسٹائل کی بات بھی کی اور میں بھی یہ بار بار دیکھتا ہوں جو منہ کھولتا ہے کہ جی اکانومی تباہ ہو گئی، ملک برباد ہو گیا. ٹی وی پہ بھی بدقسمتی سے ایک بڑا نیگیٹو ہی آتا رہتا ہے. وہ لوگ بیچارے مجھے کہتے ہیں جی ہم ٹی وی نہیں دیکھتے، ہمیں 2 گولی ڈسپرن کھانی پڑتی ہے ٹی وی کے دیکھنے سے پہلے. وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ہو گیا تو تباہ ہو کے مارے گئے. میں اپنی چلے اپوزیشن تو کیا کہے، اپوزیشن نے تو کہنا ہی ہے. وہ تو جو اگر ہم الٹا بھی لٹک جائیں تو وہ کہیں گے نہیں جی ایک ٹانگ سے لٹکو دو نہیں، ان کا تو کوئی فرق. جو ہمارے میڈیا میں لوگ ہیں میں ذرا ان سے تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا اور سارا کچھ اور یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے، دیکھیں پہلے تو اس کو ذرا پرسپیکٹو میں ڈال دیں. مانا مہنگائی ہے، میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا کہ دنیا کے اندر مہنگائی ہے. ہاں ہم پورا لگے ہوئے ہیں مہنگائی کے اوپر قابو پانے کے لیے. میں نے خود آپ کو کہا کہ میں نئے فائنانس منسٹر شوکت طرین کو لے کے ہی اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ تم نے مہنگائی کم کرنی ہے جو بھی ہم کر سکیں. کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں، کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. لیکن مہنگائی کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب 2-2.5 سال میں حکومت آئی ہے، جو 50 سال میں تو تباہی مچی ہوئی ہے ملک کی، یا 30 سال میں خاص طور پہ یہ جو 2 جماعتیں آئی ہیں جنہوں نے سوائے لوٹ مار کے کیا کچھ نہیں ہے. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں شریف خاندان کے، وہ بھی بیٹھا ہوا، اس کے بیٹے بھی، نواز شریف کے بیٹے بھی، وہ جھوٹ بول کے باہر چلا گیا، بیٹے باہر ہیں. شہباز شریف کا بیٹا باہر ہے، جیسی پتہ چلا اس کو کہ اس کا ٹی ٹی کا کیس ہے وہ باہر بھاگ گیا. اس کا دماد باہر بیٹھا ہوا ہے، کرپشن کے کیسز ہیں نیب پہ. اسحاق ڈار باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر جبر. اور یہ سارے زیادہ تر باہر بھاگے تھے جب نون لیگ کی حکومت تھی، اپنی حکومت میں باہر بھاگے ہوئے تھے. اس کے بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اربوں روپے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں. آج تو پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے. آج تو آپ کو سب کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج تحریک انصاف کی حکومت ہو عدلیہ کو کنٹرول کرتی ہے، عدلیہ کے آزاد فیصلے ہیں. تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر آپ نے چوری نہیں کی، آپ کیوں نہیں آ کے اپنی عدالت پہ کھڑے ہو کے اپنی صفائی پیش کرتے ہیں؟ میرے اوپر آپ نے انتقامی کارروائی کی تھی. میرا 2002 کا لنڈن کا فلیٹ ڈکلیئر تھا. مجھے 8 مہینے عدالت میں کھڑے کر کے ہر سوال پوچھا گیا، اور میں پاکستان سے حلال کی کمائی کا پیسہ فلیٹ بیچ کے پاکستان لے کے آ رہا ہوں، بینکنگ چینل سے لے کے آ رہا ہوں. پھر بھی 8 مہینے انہوں نے میرے سے ایک ایک سوال پوچھا اور ثبوت مانگے. یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہ ثبوت نہیں دے سکتے کہ یہ جو بیٹے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہتے ہیں، جو مریم نواز کے نام پہ 4 بڑے بڑے محل ہیں مے فیئر میں، ایک یہ بتا نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ آیا، کون سی منی ٹریل ہے، اور ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے. اور پھر ابھی یہ جو شہباز شریف ڈرامے کر رہے ہیں، 7 ارب روپے کی، 7 ارب روپے کا صرف ایک کیس ہے. باقی تو انہوں نے جو ان کے اوپر جو چیزیں ہیں، جو انہوں نے پیسہ باہر بھجوایا، تو کسی کو اندازہ نہیں ہے. ہم سب لندن جانتے ہیں، میں جانتا ہوں لندن کو، مجھے پتہ یہ کدھر کدھر رہتے ہیں. برطانیہ کا پرائم منسٹر ان گھروں میں نہیں رہ سکتا جدھر ان کے بیٹے رہتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو فکر نہیں ہے، بجائے وہاں باہر بیٹھ کے شور مچانے کے کہ انتظار کریں جی کہ این آر او ملے گا، تو پھر جس طرح مشرف کے دور میں باہر بیٹھ چلے گئے، وہاں جب این آر او ملا واپس آ گئے. اس بار یہ این آر او نہیں ملنے لگا. این آر او تو ملنا چھوڑیں، میں گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. اب آ جائیں جی اس چیز کے اوپر. ہم بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہر روز کہ یہ بھی تباہ ہو گیا، وہ بھی. یہ اب تو تباہ نہیں ہوا. یہ ادارے جو تباہ ہوئے ہیں، یہ جو سارے ہمیں ملے ہیں، یہ کوئی 1 سال 2 سال میں تو نہیں ہوئے. اور یہ اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، ایک نیا ادارہ بنانا بڑا آسان ہے. ایک پرانا ادارہ جو خراب ہوا اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. مثال دیتا ہوں، ہم نے
3.25 سال میں شوکت خانم ہاسپٹل کھڑا کیا پشاور کے اندر, جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے. ہم وہ سرکاری ہسپتال جو ایل آر ایچ اور یہ جو گورنمنٹ کے سرکاری ہاسپٹل تھے, وہ 7 سال سے لگے ہوئے ہیں ان کی اصلاحات کرنے, اور ابھی فرق پڑنا شروع ہوا ہے, آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے. سو یہ یاد رکھ لیں کہ جب ایک ادارہ تباہ ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو, پہلے میں ابھی اکانومی پہ بھی آنا چاہتا ہوں. ہم نے یہ جو گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں, ہم نے 1 سال میں ان کے جو لاسز تھے, یہ جو خسارہ کر رہے تھے, 286 ارب روپے کا خسارہ کر رہے تھے, اس کو 1 سال میں ہم نے 143 روپے پہ لے آئے ہیں, یعنی آدھی سے بھی کم خسارہ کر دیا. تو اس کا مطلب کہ اصلاحات ہو رہی ہیں. پھر اب میں آتا ہوں اکانومی کے اوپر. ہمیں جو اکانومی ملی تھی وہ کیا تھی؟ اس کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یعنی جو ڈالر اندر اور باہر جا رہے تھے, میں تاریخی 19.2 ارب ڈالر کا خسارہ تھا, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ریزروز تھے وہ 10 ارب ڈالر پہ گر چکے تھے. اور جو ہماری لائبلٹیز جو ہم نے قسطیں دینی تھیں, جو ہم نے باہر بیرون ملک, وہ اس سے زیادہ تھے, یعنی کہ ہم بینکرپٹ تھے. اب اس سے آ جائیں آپ. میں صرف اپنے میڈیا لوگوں کو بھی, عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے کہیں گے کہ مثلا ایک گھر بینکرپٹ تھا, تو کیسے کہیں گے؟ وہ اگلا کہے گا نہیں جی آپ نے ٹھیک نہیں کیا. کیسے فیصلہ کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے؟ اسٹیٹسٹکس, اعداد و شمار یہ فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ اب سنیں ذرا, 20 ارب تقریباً 19.2 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. آج جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے, اور سرپلس میں 10 مہینے سے سرپلس میں ہیں. یہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنے تھوڑے ٹائم میں ہم جو ڈالر اندر آ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں, باہر جا رہے ہیں وہ کم ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے, ہمارے جو ریزروز ہیں, جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, وہ اوپر جانے شروع ہو گئے ہیں. جو بالکل ایک طرف نیچے چلے گئے تھے, ڈیفالٹ کی طرف تھے, اور سعودی عربیہ اور یو اے ای اور چائنا ہمیں پیسے نہ دیتے, ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے, اور ہمارا روپیہ پتہ نہیں 250-300 روپے کا ڈالر ہونا تھا, اور آج تباہی مچی ہونی تھی. تو آج ہمارے جو ریزروز ہیں وہ مجھے فخر ہے کہ وہ 15.6 پہ پہنچ گئے ہیں, بڑھ رہے ہیں ریزروز. اور دوسری چیز, جو روپیہ ہمارا گر رہا تھا, اور روپیہ ہمارا گر اس لیے رہا تھا کہ ہمارے پاس ڈالر کی شارٹیج تھی. آج ہمارا روپیہ 152 پہ پہنچ گیا, ایک وقت پہ 166 پہ پہنچ گیا تھا جب کرونا کا کرائسس تھا. آج ہمارا روپیہ 152 پہ پہنچ گیا ہے, اور اوپر آیا ہے, پچھلے چند مہینوں میں تکڑا ہوتا گیا. اس کی وجہ کہ ہمارے ریزروز بھی ہیں, اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 13.5% بڑھی ہیں. نون لیگ کے 5 سالوں کے اندر ایکسپورٹس کی 0 گروتھ تھی. آج ہماری ایکسپورٹس کی 13.5 اس کی گروتھ ریٹ ہے. ہمارے جو روشن ڈیجیٹل ہم نے اناؤنس کیا, اس میں 1 ارب ڈالر آ چکا ہے 10 مہینوں میں. ہمارا جو یورو بانڈ ہم نے فلوٹ کیا, 2.5 ارب ڈالر اس کے اندر آیا. اس کا مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی کا کانفیڈنس آ گیا ہمارے میں. ہمارا جو اب یہ دوسری چیز فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے, یعنی ملک میں آمدنی اور خرچے کے اندر اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں نہ دینی پڑیں, اور جو پرانی گورنمنٹ سے لیے ہوئے تھے, تو ہم اب 410 ارب روپے کے ہم سرپلس میں چلے گئے ہیں. خسارے سے ہم آج سرپلس کے اندر ہیں. جو ایف بی آر ہے, ہماری آمدنی جو بڑھ رہی ہے, ہمارا جو ایف بی آر ہے وہ 11% پچھلے 10 مہینے میں ہماری آمدنی بڑھی ہے. جو مارچ تھا 50%, یعنی ریکارڈ تقریباً 50% ہماری مارچ میں ہماری اس کے اندر اضافہ ہوا ہے ہماری ایف بی آر کی, ہماری آمدنی میں. اور اپریل میں اس سے بھی زیادہ جا رہا تھا. بدقسمتی سے جو آخری ہفتہ تھا جس میں کرونا کی وجہ سے جو شاٹ ڈاؤن ہوا, تو اس سے ہمارا ریونیو کم ہوا ہے. اب ذرا دیکھتے جائیں بزنس ایکٹیویٹی. اب کہتے نہیں جی تباہی ہوگی, ملک تباہ ہو گیا, مارا گیا, سب کچھ ہو گیا. یہ ذرا سنیں, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس میں روزگار بھی ملتا ہے, جس میں ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے,
وہ ہوتا ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، بڑی انڈسٹری، اس میں 7.5% اس کی گروتھ ریٹ ہے، یعنی وہ بڑھ رہی ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری انہوں نے سن لیا، انہوں نے کہا کہ جب سے وہ جانتے ہیں کہ کبھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر اتنا زیادہ امپروومنٹ نہیں آئی، لیبر نہیں مل رہی ٹیکسٹائل کی، آج ساری ٹیکسٹائل فل کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے۔ سیمنٹ، یعنی جو ہم نے پالیسیز بنائی تھی اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کرنے کے لیے، اس کی نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں، 19%۔ یہ کبھی اس سے اتنی بڑی سیمنٹ کی سیل، اس کا مطلب جب سیمنٹ آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے، 30 اور انڈسٹریز اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہیں، ساری آپ کی اکانومی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ابھی وہ پوری طرح پیس نہیں ہوا، ابھی پوری طرح نہیں چل رہی ہماری۔ میں نے جو شروع میں کہا تھا، جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، جو غریب لوگوں کے لیے گھر ہے، وہ ابھی تک بینکوں کو عادت نہیں پڑی ان کو قرضے دینے کے لیے، وہ پوری طرح نہیں چل رہی۔ اس کے باوجود آج ہماری ریکارڈ سیمنٹ سیلز ہے، اس کا مطلب کہ کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے۔ موٹر سائیکل، 21% موٹر سائیکل کے اندر سیلز میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹریکٹرز، 58% اضافہ ہوا ہے ٹریکٹرز کی سیل میں۔ گاڑیوں میں 20% اضافہ ہوا ہے، اور ٹویوٹا موٹرز والے جو انڈس موٹرز ہے، انہوں نے کہا جب سے ہم نے ٹویوٹا کا پلانٹ لگایا ہے، سب سے زیادہ ہماری گاڑیاں اب بکی ہیں۔ اس کا مطلب کچھ تو ہو رہا ہے، لوگوں کے پاس پیسہ تو آ رہا ہے، جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، اکانومی تو چل رہی ہے۔ پھر کراچی، جو کراچی سٹاک ایکسچینج ہے، وہ بلومبرگ کہتا ہے کہ بیسٹ پرفارمنگ سٹاک ایکسچینج ہے، 66% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ پھر آئی ٹی کی ایکسپورٹس، یہ جو ہمارا آگے فیوچر ہے آئی ٹی کا، آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں 44% ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں اس سال۔ اچھا اب آ جائیں، 65% ہماری پبلک تو رہتی ہے دیہات میں۔ اب یہ لوگ جب کہتے ہیں جی ملک تباہ ہو گیا، آج ذرا دیہات کے اندر حالات دیکھیں۔ ایک تو آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ اگر ٹریکٹروں کے اندر سیل 58% ہوئی ہے تو کچھ تو، اور یہ جو موٹر سائیکل کے دیہات کے اندر کچھ تو چینج آیا ہوگا، اور وہ میں بتاتا ہوں کیوں آیا۔ پہلے تو ہم نے قانون پاس کیا کہ جب کسان اپنا گنا لے کے جاتا ہے شوگر مل کے اندر، اس کو اسی وقت پیسہ دینا چاہیے۔ پہلے کسانوں سے ظلم ہوتا تھا، کٹوتی ہوتی تھی، اس کو اگر گنے کی قیمت 180 ہے تو اس کو 120 پہ فارغ کر دیتے تھے، اس کو ایک سال پیسہ نہیں دیتے تھے۔ ہم نے قانون بنایا کہ گنے والے جو بیچارہ کسان محنت کرتا ہے سارا، اس کو اسی وقت پیسہ ملے گا۔ کبھی گنے والوں کو اتنا زیادہ پیسہ نہیں ملا جتنا ہمارے دور میں ملا ہے، اور اس کی وجہ سے گنے کی جو پروڈکشن ہے وہ 22% گنا کی پروڈکشن بڑھی ہے پاکستان میں۔ مونگی، چاول 13.6% بڑھا ہے، کیونکہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا ہے، پہلی طرف ان کو پیسہ ملا ہے۔ گندم کے اندر ہم نے ان کو جو ریٹس دیے ہیں اب گندم کے، 500 ارب روپیہ گیا ہے گندم، صرف گندم کے لیے اضافی کسانوں کے پاس۔ جو مکئی ہے، 27.4% مکئی بڑھی ہے پاکستان میں، جو اس کی پروڈکشن بڑھی ہے۔ لائف سٹاک 2.6%، اس میں ہمیں کافی کام کی ضرورت ہے۔ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ 1100 ارب روپیہ اضافی کسانوں کے پاس کیا ہے اس سال۔ تو جو اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں کہ برے حالات ہیں، تو جو 65% پاکستان جو دیہاتوں میں رہتا ہے، ان کے پاس تو کبھی اتنا پیسہ آیا ہی نہیں جتنا آپ پہنچا ہے۔ تو یہ جو بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں، کبھی پوچھیں، جائیں کسانوں سے تو پوچھیں کہ ان کو پہلے سے حالات کیسے ہیں۔ اور یہ ابھی رکے نہیں، ابھی انشاءاللہ جو آگے ہم چیزیں کرنے جا رہے ہیں، کسان کارڈ لے کے آئے ہیں۔ اب ہم کریں گے کیا کہ کسان کو اگر ہم نے کسی چیز میں اس کو ہم نے سبسڈی دینی ہو، ڈائریکٹلی کارڈ کے تھرو اس کسان کے بینک میں آئے گی، مڈل مین نیچے سے نکل جائے گا، جو پیسے کاٹتے تھے بیچاروں کو ملتا نہیں تھا۔ پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہر قسم کا، یعنی اگر کوئی مشکل آتی ہے کسان کے اوپر، ہم نے پیسے دے رہے ہیں، ہم نے کھاد کے لیے اگر کسان کو ہم نے سبسڈائز کرنا ہے، ہم اب ڈائریکٹلی، یہ جو پنجاب نے شروع کیا، یہ انشاءاللہ کے پی میں بھی آ جائے گا، ڈائریکٹلی کسان کو پیسہ پہنچے گا اس کے پاس، کوئی بیچ میں اس کے آدمی نہیں ہوگا جو کہ اس کو تنگ کرے گا یا پیسہ کاٹے گا۔
تو میں ذرا اب سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، جب ہماری انڈسٹری بڑھ رہی ہے، جب یہ ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں، تو یہ جو بیٹھ کے ہر روز ہمیں مایوس کر دیتے جو ملک تباہ ہو گیا، مارا گیا، یہ اس وقت ہو رہا ہے جب دنیا کی اکانومیز کانٹریکٹ کر رہی ہیں۔ آپ ہندوستان کے حالات دیکھیں، آج 22 کروڑ لوگ، میں پھر سے کہتا ہوں، کرونا کی وجہ سے غربت کی لکیر کے نیچے گئے ہیں۔ اب اور برطانیہ میں دیکھیں، 10% ان کی اکانومی کانٹریکٹ کی ہے۔ اس دور کے اندر یہ پاکستان کے اندر ہم نے اپنی اکانومی کو بھی بچایا ہے، اپنے لوگوں کو بھی کرونا سے بچایا ہے اب تک، اور ماشاءاللہ ہم نے اپنی اس وقت ملک کو ادھر رکھ دیا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں تو ہم وہی اس خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں جس کی طرف ہماری کوشش تھی۔ آخری 2 کالر سے اب ہم